دوست جانتے ہیں کہ میرا جو پروفیشن ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ سے ہے، ہاسپٹیلٹی سیکٹر سے، اور کافی ٹائم سے ہم کراچی اینڈ پاکستان کی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ میں بتاؤں کہ میں 2009 سے ٹریول کر رہا ہوں، اور جو میرا پہلا ٹریول تھا وہ بنگلہ دیش کا تھا، اور جب میں گیا تھا تو بنگلہ دیش سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا ٹریول تھا وہ تھا میرا نیپال کا، اور نیپال بھی میں تب گیا تھا جب زلزلہ آیا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا 2011 2012 میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میری ٹریولنگ رہی یورپ UK کوئی 42 کنٹریز اللہ نے گھمائے، لیکن جب میں پہلی دفعہ ایکسیلنسی کے ساتھ موراکو گیا تو وہ میرا امیزنگ ایکسپیرینس تھا۔ اور اس میں یہ نہیں کہ وہ میں بیگ صاحب کے ساتھ تھا تو انہوں نے ہمیں بڑا فیسلیٹیٹ کیا، وہ ایسے کہ جیسے میں ایز اے اسٹوڈنٹ ایکسپلور کر رہا تھا موراکو کو، موراکو کا کلچر دیکھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے آلریڈی اتنی دنیا دیکھی ہوئی تھی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ موراکو میں تھی اور باقی دنیا میں نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر جو موراکن کمیونٹی ہے جس طرح سے پاکستانیوں کو ویلکم کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ایکسیلنسی اشتیاق بیگ صاحب کو جاتا ہے کہ پچھلے 20 سال سے جس طرح سے انہوں نے ایز اے پاکستانی ایمبیسڈر وہاں ایک رول پلے کیا ہے پاکستانی اینڈ موراکن کمیونٹی کو انگیج کرنے میں، وہ باکمال ہے اور وہ تعریف کے قابل ہے۔ اور وہاں پر جو میں جن لوگوں سے ملا، ایک تو وہاں اسٹوڈنٹ سے ملا کیونکہ میرا بڑا شوق ہے اسٹوڈنٹ سے ملنے کا، اور بزنس کمیونٹی اور جو پاکستانی فیملیز تھی وہاں پر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بیگ صاحب نے ان کی مینٹورنگ کی ہے، جس طرح سے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور جب ہم پہنچے اور وہ پوری کمیونٹی چاہے وہ مراکش میں تھی، رباط میں تھی، کاسابلانکا میں تھی، وہ بیگ صاحب اور پاکستانی ڈیلیگیشن کو ملنے کے لیے کاسابلانکا میں آ گئے، اور جتنے دن ہم وہاں پر رہے تو وہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہے، اور وہ سارے ملٹی بلیونیئر لوگ تھے۔ اور پھر جہاں ہم کاسابلانکا چیمبرز میں گئے، اور وہاں پر جو بزنس کمیونٹی پاکستانیوں کے لیے آئی، پاکستانی ڈیلیگیشن سے ملنے کے لیے آئی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا قابل تعریف تھا کہ بڑے بڑے ملٹی بلیونیئرز لوگ تھے وہاں پر۔ اور جس طرح بیگ صاحب کراچی میں اینڈ پاکستان میں میڈیا پہ فیم ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ موراکو کے میڈیا میں فیم ہے، کہ وہ جب ہم پہنچتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اتنے سارے کیمراز اور اتنے سارے میڈیا کے لوگ، اور وہ بیگ صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، اور بیگ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اور جس طرح سے یہ ظاہر ہے پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں اور موراکو کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو میڈیا بہت زیادہ لائک کرتا ہے وہاں پر، میں نے دیکھا بیگ صاحب کو۔ اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ وہاں جو بزنس کمیونٹی ہے اور جس طرح سے ان کے لیے گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ انگیج کرنا، اور باقی وہاں جو چیمبرز ہیں ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرنے میں جو بیگ صاحب نے رول پلے کیا، وہ بڑا قابل تعریف تھا۔ اور یہ جب یہاں سے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، بہت سلیکٹڈ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور بڑا سلیکٹڈ ڈیلیگیشنز بناتے ہیں، اور یہ وہ ڈیلیگیشن ہوتے ہیں کیونکہ جب کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو وہ ایک ملک کا فیس ہوتا ہے، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ہم جتنے بھی وہاں چیمبرز میں گئے، جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور ایون ہمارا رباط پاکستان ایمبیسی میں بھی جو ہم نے ڈنر کیا، وہاں پر بھی ایمبیسڈر نے ان کو اتنا رسپیکٹ دی کہ اپنی چیئر بیگ صاحب کو دی۔ تو یہ بھی بڑا ایک کمال تھا کہ جو ہم نے دیکھا کہ نہیں بیگ صاحب آپ یہاں پر بیٹھیں، آپ کے ساتھ اتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر اب بھی موراکو کیونکہ 3 سائڈ کوسٹل لائن ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ویکنڈ کے اوپر پورے پورے شہر خالی ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ بیچز کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں جا کے کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ایونٹس کرتے ہیں۔ جیسے بیگ صاحب نے بتایا کہ آج کل جو ڈیسٹینیشن ویڈنگ یا ڈیسٹینیشن ایونٹس کا جو کارپوریٹ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹ فرام موراکو، کیونکہ ہم نے جب جا کے دیکھا کہ وہاں اتنے ایونٹس ہو رہے ہوتے تھے، اتنی ویڈنگز ہو رہی ہوتی تھی، اتنی کیمپنگ ہو رہی ہوتی تھی کہ وہ بڑا حیران کن تھا ہمارے لیے۔ کھانے اینڈ فیشن، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا فیشن جو ہے وہ موراکو میں ہے، اور جتنا لذیذ کھانے ان کے موراکو میں، کیونکہ میرا خود فوڈ سے تعلق ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور نہیں تھا، نہ یورپ میں، نہ UK میں، نہ کہیں اور۔ تو جس طرح سے بیگ صاحب اور پھر رضوان بھائی ایفرٹ کر رہے ہیں یہاں سے لوگوں کو لے کے جانے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ لوگ جائیں، ان کے لیے بڑی اپرچونٹی، جیسے بتایا کہ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے فیفا ورلڈ کپ جیسا ایک بڑا میگا ایونٹ موراکو میں ہونے جا رہا ہے، تو وہاں پر ہر سیکٹر میں کام ہے، IT سیکٹر میں کام ہے، وہاں پر ہوٹلز اینڈ ہاسپٹیلٹی میں کام ہے، وہاں پر باقی چیزوں میں کام ہے، تو بڑی اپرچونٹی ہے، بڑا سپیس ہے، تو آپ جا کے وہاں پر اپنے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح نیو انٹرپرینیور اپنے بزنس اگر ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے موراکو جو ہے وہ بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے، میں سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا سیکنڈ ہوم ہو تو وہ موراکو میں ہو۔